بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی، کیونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے، اسی لیے مصری انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہی کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں یہ 19واں فرعون تھا، اور اس کا نام منفتح بن رمیس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ اللہ کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکال لیا، اور جب اس میں خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئی اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ فرعون کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم بچے کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہونے کے باوجود ہمارے لیے مفید ہی ثابت ہوگا۔ اسی طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ناکام رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پل کر جوان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دکھنے میں بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظہر کے وقت یا عشاء کے وقت مصر شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا تھا۔ لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے تھے یا کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے باورچی خانے میں کھانا پکانے کا کام کرتا تھا، اور یہ اسرائیلی شخص کو باورچی خانے کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے پر قبطی غلطی پر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم سے تنگ تھے، اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا، مگر وہ نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار مکہ دے مارا، جس کی وجہ سے وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف وہ ایک مکے سے ہی مر جائے گا۔ آپ کی نیت اس کا ظلم روکنے کی تھی، اس کو سزا دینے کی نہیں تھی، نہ کہ اس کو جان سے مارنے کی تھی۔
مگر وہ شخص آپ کے مکے کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلافت توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے جو کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے اور دیکھا کہ گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا اور دوسرے دن بھی گویا اس کا واضح جرم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں سختی ہے۔ اول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اسرائیلی کو سمجھایا کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو۔ پھر آگے بڑھ کر ان دونوں کے جھگڑے کو ختم کیا اور قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اسی لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اسی نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والا قبطی کے قاتل موسیٰ ہے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا کہ حضرت موسیٰ کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ لیکن اسی وقت ایک آدمی فرعون کے دربار میں موجود تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتا تھا۔ اس نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر سارا واقعہ سنا دیا اور اطلاع دی کہ آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدین کے شہر جا پہنچے۔ آپ بھوک اور پیاس سے نڈال ہو رہے تھے۔ جب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ کنویں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگ اپنے اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہے ہیں۔ سب سے پیچھے 2 لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتی؟ انہوں نے کہا ہمارا باپ ضعیف ہے اور ہم کمزور عورتیں ہیں۔ یہاں جو طاقتور ہے وہ سب سے پہلے اپنے ریوڑ کو پانی پلاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش شکل اور جوان تھے۔ آپ بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور جس ڈول اور چرخے کو 3-4 آدمی کھینچتے تھے اکیلے ہی کھینچ کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے ریوڑ کو پانی پلایا، اور وہ لڑکیاں تو چلی گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ جب وہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو ان کا بوڑھا باپ بہت حیران ہوا اور پوچھا آج تم پہلے کیوں آ گئی؟ انہوں نے کہا کہ ایک پردیسی نوجوان آیا ہے جس نے ہماری بکریوں کو پہلے پانی پلا دیا۔ بوڑھے باپ نے کہا یہ احسان فرموشی ہوگی کہ ہم اپنے محسن کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کریں۔ جاؤ پردیسی نوجوان کو اپنے گھر بلا لاؤ تاکہ ہم اس کی کچھ خدمت کر سکیں۔ چنانچہ ایک لڑکی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے آئی۔ ان کے باپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا کھلایا اور اسی طرح آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے تمام واقعہ سنایا، اور اس لڑکی نے جو آپ کو بلانے گئی تھی اپنے بزرگ باپ سے کہا بابا جان بہتر ہوگا کہ اس نوجوان کو ملازم رکھ لیا جائے۔ ملازم وہی اچھا ہوتا ہے جو ایماندار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو۔ یہ سن کر وہ بزرگ بہت خوش ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر تم 8 سال میریاں بکریاں چرواؤ تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ اگر تم 2 سال بکریاں چرواؤ تو یہی لڑکی کا حق مہر ہوگا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور فرمایا یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجیے، ان دونوں میں سے جو مدت میں چاہوں گا اس کو پورا کر لوں گا۔ چنانچہ مدت مقرر تک
بکریاں چرانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے دور نکل گئی۔ آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ رات ہو گئی اور راستہ بھول گئے۔ رات بہت سرد تھی اور تاریک بھی بہت تھی۔ آپ کو آگ کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، سامنے کوہ سینا پر چمکتا ہوا شعلہ نظر آیا۔ آپ نے اپنی بیوی سے کہا تم یہی ٹھہرو، میں وہاں سے آگ لے آؤں اور ہو سکتا ہے وہاں کوئی آدمی بھی مل جائے جو ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ آپ چلے جا رہے تھے تو آگ دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب کچھ دور تک چلنے کے بعد بھی آگ سے دور رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کھانے لگے کہ قریب تھا کہ وہ واپس ہو جائیں تو آواز آئی، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، اپنا جوتا اتار دو، تم طوٰ کے مقدس وادی میں ہو، میں نے تجھ کو رسالت کے لیے چن لیا ہے، بس جو میں حکم دوں اسے غور سے سن لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر چونکے اور اپنے جوتے اتار دیے۔ خوشی اور مسرت سے حیران ہو کر کھڑے تھے کہ آواز آئی، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے، اس سے میں بکریاں چرانے کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور اس سے ٹیک لگا کر آرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک خوفناک اژدہا بن کر دوڑنے لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈرو نہ، ہمارے ہاں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، اس کو پکڑ لو، ہم اس کو پھر ویسے ہی حالت میں واپس لوٹا دیں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہا کو پکڑا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان کے اندر ڈالو، باہر نکالو گے تو وہ روشن ہو جائے گا، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ تیرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہماری ان نشانیوں کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اس قوم کو یہ سیدھا راستہ دکھاؤ۔ اس نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کی ہوئی ہے اور وہ بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم کر رہا ہے، ان کو اس غلامی اور ذلت سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو ساتھ لے کر فرعون کے دربار گئے اور فرعون سے کہا کہ خدا نے مجھے اپنا پیغمبر اور رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا ہے۔ ہم تم سے دو باتیں کہتے ہیں، اگر تو خدا واحد پر ایمان لے آؤ، دوسرا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم بند کر دو اور ان کو غلامی سے نجات دے دو۔ اور فرعون سے کافی باتیں ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے پیار سے، محبت سے فرعون کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور جب ان سے کوئی جواب بن نہ پایا تو درباریوں سے کہنے لگا، یہ کوئی مجھے پاگل معلوم ہوتا ہے، اور اپنے وزیران سے کہنے لگا کہ ایک اونچی عمارت بناؤ جس پر میں چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی صداقت میں تیرے پاس ظاہری نشانیاں لایا ہوں، فرعون نے کہا اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہا بن گیا، پھر اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے گیا۔ جب باہر نکالا تو ایک روشن ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری چلا اٹھے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اب تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کو جانے دیا جائے، اور کچھ دن بعد اپنی سلطنت کے بہت بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرایا جائے۔ مقابلے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم کو دنیا سے نیست و نابود کر دے۔ جادوگروں نے آگے بڑھ کر کہا کہ ان باتوں کو جانے دو، اب دو دو ہاتھ ہو جائیں، اب یہ بتاؤ کہ پہل تم کرو گے یا ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اب ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دیں،
وہ دیکھنے والوں کی نظر میں چلنے پھرنے لگیں جیسے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرا گئے، مگر اس وقت اللہ نے حکم دیا، موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے تم ہی غالب رہو گے، اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا عصا زمین پر پھینک دیا اور وہ ایک خوفناک اژدہا بن گیا جس نے تمام جادوگروں کے نمائشی سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور پکار اٹھے، موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے، اور وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے کہا، تم مجھ سے اجازت مانگے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان لے آئے، یقیناً میں تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے کہا کہ اب سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر گزر، ہم ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، وہ ہماری خطائیں بخش دے گا۔ اب فرعون اور ان کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تم کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ سچا ہے تو اس کے وعدے سے ڈرو جو خدا کی جانب سے وہ سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نپٹ لو۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرعون کو عذاب کی خبر سنا دی کہ تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دے کہ اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ اسی طرح کئی بار کرتے، جب ان پر عذاب ٹال دیا جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ اب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ۔ چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی، اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچ گئے اور مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرا گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر لاٹھی ماری تو اس میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے پر بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ۔ لیکن جب فرعون اور اس کی فوج دریائے کلزم کے درمیان میں آ گئی تو اللہ نے بحیرہ کلزم کے پانی کو پھر چلا دیا اور فرعون اور اس کی فوج سمیت پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون بحیرہ کلزم کے پانی میں ڈوب کر مرنے لگا تو پھر پکارتا ہے، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے منہ میں ریت ڈال دی اور اس کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس کی جو لاش ہے اس کو قیامت تک باقی کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور اس کی لاش اب بھی مصر کے عجائب گھر میں پڑی ہے۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن کر لیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔